عرض کر رہا تھا ایک روح ہے اور ایک انسانی جسم ہے. جسم فانی ہے. دنیا والے دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ دنیا فانی ہے. اور اللہ والے اللہ کے ساتھ. بلال حبشی رضی اللہ عنہ حسن ز بصر بلال از حبش صہیب ضرور ز خاک مکہ ابو جہل ایچی بلا جدید. حسن کو بصرے سے بلایا، بلال کو حبشے سے بلایا، اور مکے کی خاک سے ابو جہل کو پیدا کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا یہ. لیکن وہ محروم ہو گیا اور وہ حبش سے آیا وہ بلال، اور وہ بصرے سے آیا حسن بصری. انہوں نے قدر کی، اللہ نے آج ان کا نام باقی رکھا اور کتنا عزت دیا. کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے قدم جنت میں کس کے پڑیں گے؟ بلال حبشی کے پڑیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید اونٹنی مہار پر آپ سوار ہوں گے، آپ کی اونٹنی کا مہار بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگا، اور مہار پکڑنے والا ہمیشہ آگے چلتا ہے. تو آپ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت حرام کر دی میرے بغیر، جب تک میں نہیں داخل ہوں گا کوئی دنیا کا انسان، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے آپ کی اونٹ کا مہار پکڑ کے بلال حبشی پہ ان کے قدم پہلے جنت میں پڑے. بلال ہے، غلام ہے نسب کے اعتبار سے، اور رنگ کالا ہے اور زبان میں لکنت ہے، لیکن اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کی رسول کو اتنا پسند ہے. تاریخ میں لکھا ہے، حضرت شیخ نے حکایات صحابہ میں واقعہ لکھا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ابو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا مدینے میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ اپنا تلوار اٹھایا، تلوار لیا اور کہا جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. تو چلے گئے، شام کی طرف چلے گئے. کئی دن گزر گئے، وہاں شام میں رہے. رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں ان کو حضور زیارت کرواتے ہیں. بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت فرماتے ہیں. بلال کیا فرماتے ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں اللہ مجھے مدینہ منورہ لے جائے، اور وہاں بلال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ بلال تو کتنا بے وفا ہے. کیا حضرت کیوں؟ کہا پوچھتا ہی نہیں، میرا پوچھتا نہیں ہے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو نظر آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں بلال تو بے وفا نکلا، تو پوچھتا نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح اٹھتے ہیں، اپنے سامان سفر تیار کرتے ہیں اور سیدھا اپنے سواری پہ اونٹنی پہ سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچتے. محبوب نے بلایا ہے، آیا ہے بلاوا مجھے. کیا اسے شہریار آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. تو بلاوا آیا ہے دربار نبی سے، بلاوا آیا ہوا ہے. ہم لوگ تو دعائیں مانگ مانگ کے جاتے ہیں، وہاں ان کو حضور خود بلاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بلاتے ہیں. کیوں؟ نسبت اونچی ہے. نسبت کیا ہے؟ سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، دین پر سب کچھ قربان کر دیا. اب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو سب لوگ درخواست کرتے ہیں کہ اذان دے دو. فرمایا جس محبوب کے لیے میں اذان دیا کرتا تھا جب وہ نہیں ہے تو میں کس بات کا اذان دوں. تو لوگوں نے سفارش کے لیے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو باغی کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہوتے تھے، یہ آ کر آپ کے گود میں بیٹھ جاتے، اور آپ تشریف لے جا رہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کندھے پہ بیٹھے. سامنے سے ایک صحابیہ ہے، کہنے لگے کتنا بہترین سواری ہے. اللہ کتنا بہترین سواری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ بیٹھے. حضور نے فرمایا یہ سوار بھی بڑا بہترین ہے.
اور فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں۔ تو حسن حسین سفارش کرتے کہ اذان دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو مدینہ منورہ میں کوہرام مچ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آتا ہے، صحابہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ عشق محبت تو واسی کو، ہم لوگوں کی تو خالی دعوے ہے، عشق تو انہوں